مسیح خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو. میں خدا یسوع مسیح کا شاگرد عامر مقبول. میرے عزیزو، آج پھر ایک نیا مضمون لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے روزوں کے بارے میں. اور آج کا جو میرا مضمون ہے وہ ہے روزہ قربانی مانگتا ہے. یعنی جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھ کر کیا ہم برے خیالات، بری عادات، برے قول و فعل سے جب ہم پرہیز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ روزہ قربانی مانگتا ہے کہ ہم وہ کام نہ کر سکیں. اسی طرح 1562 میں چرچ آف انگلینڈ کے واعظ میں میرے چیزوں بتایا گیا تھا کہ روزے کا اولین مقصد یہ ہے کہ جسم کی تعدیب کی جائے تاکہ یہ بے قابو نہ رہے. کرنتھس کی کلیسیا کے نام پلوس اس کا پہلا خط 9 باب کی 27ویں عدد لکھا ہے، بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ اوروں میں منادی کر کے آپ نام مقبول ٹھہروں. لہذا میرے عزیزو، روزہ رکھنا قربانی کے مترادف ہے تاکہ ہم اپنے جسم کی تعدیب کر کے اس کو قابو میں رکھ سکیں اور ہم دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے بلکہ برکت کا باعث ٹھہریں. ہماری زندگی سے خدا کے نام کو جلال ملے. 1809 میں خدا کے ایک مبشر برام ویل نے لکھا کہ اکثر لوگ زندگی بسر کرنے کے لیے بہت زیادہ سوتے، بہت زیادہ کھاتے، بہت کم روزہ رکھتے اور بہت کم خود انکاری کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ دنیاوی باتوں اور کاموں میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. لی بیونو لکھتا ہے، ایک بندہ خدا کا، خاکساری اور خود انکاری ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. متی 16 باب اس کی 24ویں عدد میں لکھا ہے، اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. میرے عزیزو، اپنی خودی کا انکار کرنا اور صلیب اٹھانا، یہ دونوں باتیں قربانی کو پیش کرتی ہیں اور روزہ بھی قربانی مانگتا ہے. اگر ہماری زندگی میں قربانی دینے کا عمل موجود نہیں ہے تو پھر ہم روزہ بھی نہیں رکھ سکتے. کرنتھس کی کلیسیا کے نام دوسرا خط اور اس کے 11 باب کی 27ویں میں کہا، محنت اور مشقت میں بارہا بیداری کی حالت میں، بھوک اور پیاس کی مصیبت میں بارہا فاقہ کشی، سردی اور ننگے پن کی حالت میں رہا ہوں. اس حوالے میں پالوس رسول ان تمام قربانیوں کا میرے عزیزو ذکر کرتا ہے جو اس نے خداوند یسوع مسیح کی خاطر پیش کی یا برداشت کی یا صحیح، یعنی اس نے اپنے بدن میں ان سب دکھوں کو برداشت کیا. روزے کی قربانی کے تعلق سے ہی جو بات لکھی گئی وہ یہ ہے، بھوک اور پیاس کی مصیبت میں بارہا فاقہ کشی میں. یہ قربانی ایسی قربانی نہیں میرے عزیزو جس کا ذکر بائبل مقدس کے پرانے عہد میں ملتا ہے. وہ تو جانوروں کی قربانیاں ہر سال چڑھایا کرتے تھے. ہمارے پاس روزے کی جو میرے عزیزو جو تعلیم ہے اس میں سال بسال روزہ رکھنے کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ جب بھی ضرورت محسوس ہو روزہ رکھ سکتے ہیں. اس طرح ایک مسیحی روزہ دار کو جانوروں کی قربانی نہیں بلکہ اپنے جذبات کی قربانی، خواہشات کی قربانی، وقت کی قربانی اور جسم کی خوراک کی قربانی پیش کرتا ہے. رومیہ 12 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. یہی تمہاری مقبول عبادت ہے. میرے عزیزو، اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو کہ ہمیں ایسی قربانی دینی ہے جو خدا کے نظر کر سکتے ہیں. کیسی ہو لیے میرے عزیزو، مسیح کے پیروکاروں کو زندگی کے ہر پہلو میں اسے جلال دینے کے لیے اپنے اندر شدید جذبہ رکھنا چاہیے. ایک مسیحی روزے دار کو اس کی رحمت اور نجات کی وجہ سے اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے اور اپنی زندگیوں میں اس کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے مکمل طور پر وفادار رہنا چاہیے. جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں میرے عزیزو اس میں خدا کی پاکیزگی، اخلاق کی پاکیزگی، روحانی کاملیت، بدی سے جدائی
اور خدا کے ساتھ مکمل وفاداری ظاہر ہو۔ ایک روزہ دار کو دوران روزہ اپنی پاک اور خاص عبادت میں دنیا کے طور طریقوں اور رسوم سے لگ رہنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ خدا کے ساتھ ایک گہرے تعلق میں قائم رہ سکے۔ اس لیے اپنے بدن کو ایسی قربانی جان کر روزے دار اپنے آپ کو اس کے لیے زندہ قربانی کے طور پر پیش کرے جو پرستش کرنے کے مترادف ہے اور روحانی عمل کے طور پر ایک اچھی کو دل پسند بات ہے۔ زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یعنی کہ جب آپ روزہ رکھیں تو وہ زندہ خدا کو پسند ہو۔ ایک روزے دار کو اپنا بدن گناہ کے اعتبار سے مردہ اور خدا کے اعتبار سے زندہ اور روح قدس کے مقدس کے طور پر خدا کے حضور پیش کرنا چاہیے۔ ایک روزے دار کو اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ حقیقی دینداری کی پرستش میں ایسا طرز زندگی شامل ہو جو الفاظ اور اعمال سے مسیح کے نام کو جلال دے۔ یہ ضروری نہیں کہ بہت بڑی قربانی ہے کہ ہم با آواز بلند کلیسیائی عبادت میں خدا کی پرستش کریں جہاں لوگ اسی خاص مقصد کے لیے مل اکٹھے ہوتے ہیں۔ پرستش تب حقیقی قربانی بنتی ہے جب ہم کلیسیا سے باہر کچھ ایسی زندگی بسر کریں جو حقیقت میں خدا کے سچے طور پر جلال دیتی ہو، اس کا نام اونچا کرتی ہو اور اس کی طرف مثبت توجہ رکھتی ہو۔ میرے عزیزو، یہی تمہاری مقبول عبادت ہونی چاہیے۔ کیسی ہونی چاہیے؟ عبادت کے ساتھ ایک لفظ تمہارا ہوتا ہے مقبول عبادت۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے قرین عقل، مناسب درست پسندیدہ، مہذب، قابل، لائق، خاطر خواہ اور موضوع ہے۔ ان تمام معنوں کے مطابق ایک روزے دار کی عبادت یہی ہے کہ وہ اپنے بدن کو پاک، زندہ اور پسندیدہ قربانی ہونے کے لیے پیش کرے۔ بدن کی قربانی اور مقبول عبادت کی وضاحت پالوس رسول کے اس حوالے کو پڑھ کر بہتر طور پر جان سکتے ہیں میرے عزیزو کہ ایک روزے دار کو بے شک جسم کے طور پر زندگی بسر کرنی ہے مگر جسم کے طور پر لڑنا نہیں۔ لکھا ہے اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھاتے ہیں ڈھا دیتے ہیں اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرمانبردار بنا دیتے ہیں۔ دوسرا کرنتھس کی کلیسیا کے نام دوسرے خط 10واں باب اور 4 سے 5 آیت۔ میرے عزیزو، آئے ہم ایک ایسی قربانی خدا کے حضور رکھیں جو خدا کو پسند ہو۔ اپنے آپ کو اس طرح تیار کریں روزہ رکھ کر کہ ہم خدا کے وفادار ہوں، اس کو پسند آئے ہماری عبادت، اس کو پسند آئے ہمارے خیالات، اس کو پسند آئے ہمارا جلال دینا، خدا کے حضور پرستش کرنا۔ میرے عزیزو، ان روزوں کے ایام میں خداوند آپ کو ایسا کرنے کی تعلیم دے اور جذبہ دے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔